اور کمیوٹ کرنے کے لیے تو سوچنا بہت دور کی بات ہے. ہم انہی کو ہی سادگی کا درس دیتے رہتے ہیں, انہی لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, کہ جو سادگی اختیار کر لیں. ان لوگوں کے بارے میں جناب اسپیکر کیا خیال ہے جو بیوروکریٹس ہیں, جو وزراء ہیں, جو ججز ہیں, جو جرنلز ہیں, جن کے پاس سرکاری گھر ہیں, جن کے پاس لگژری سرکاری گاڑیاں ہیں, سرکاری پیٹرول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین ان کو ملتے ہیں. سادگی تو میرا خیال ہے اب وقت ہے ان کو آسمان سے نیچے اتر آنا چاہیے. ان کے لیے سادگی کے لیے کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. ہم غریبوں سے کب تک سادگی کی توقع کرتے رہیں گے؟ یہ تو جناب اسپیکر کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ جن پہ ذرا تفصیل سے ہم بات کر لیں. کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی ہیں جو میں جن پہ بات کرنا چاہتی ہوں. فارمل سیکٹر میں ایشوئنس آف بونس شیئر کے اوپر 10% ٹیکس لگا دیا گیا. اس سے ڈیفینیٹلی کاروبار متاثر ہوگا جناب اسپیکر. پی ایم آفس کے لیے جو بجٹ ہے وہ 27% بڑھایا گیا ہے اور پچھلے سال 37% بڑھایا گیا تھا. اس سے پچھلے 3 سالوں میں 0% تھا جناب اسپیکر. میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ایک آبجیکشن لگا رہا ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ غلط بات ہی ہو. ٹیکس بیس کو واقعی براڈن نہیں کیا گیا. انہی لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ آ رہا ہے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے تھے. اور پھر جو ٹیکسٹائل اور لیدر گوڈز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس 12 سے 15% لگا دیا گیا ہے. جناب اسپیکر, ابھی جو کرنسی باہر سے $1 لاکھ لانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا سورس بھی پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جناب اسپیکر جو بھی حالات ہوں 2016 میں بھی ایسی ایک اجازت دی گئی تھی. اس سے منی لانڈرنگ میں بہت اضافہ ہوا تھا. اگر آئی ایم ایف اس پہ اعتراض کر رہا ہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو اجازت دی ہے کہ وہ فورن ریمیٹنس سے اموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد خرید سکتے ہیں, اس پہ جو 2% ٹیکس ہے وہ معاف کر دیا گیا. جناب اسپیکر, وہ اوورسیز پاکستانی تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ تو یہاں ووٹ کا حق چاہتے ہیں, تو 2% ٹیکس دینے سے ان کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پاکستان کو اس سے بہت فرق پڑے گا. میرا خیال ہے یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اور ایک دو چیزیں اور تھیں, میں دیکھ لیتی ہوں ذرا. ہاں, ایک چیز اور ہے جناب اسپیکر, جو میں بجٹ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن جس حلقے میں کام کر رہی ہوں NA 54 میں, وہاں دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے لیے قبرستان نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ, میں تو اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھی ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی اس سلسلے میں, ادھر قبرستان کی زمین اگر حکومت کے طرف سے لوگوں کو دے دی جائے تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں گی. حبیب جالب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا, مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے, ایک اس کی پوئم تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی غیرت کے رکھوالو بھیک نہ مانگو, توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. تھینک یو. جناب محمد ہاشم نوتیزئی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج آپ نے مجھے بجٹ 2023 اور 24 میں بولنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے جناب اسپیکر صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اختر جان صاحب کی طرف سے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے جو یونان میں جو کشتی کا ثانیہ ہوا تھا اس میں ہمیں بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں دے. اور دوسرا سر, آپ کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کے بھی ہمیں دکھ ہوا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
نے آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھا. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی رہنمائی کرے, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جناب اسپیکر صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں, جیسے کہ میرے ایک فاضل دوست نے کہا تھا, اکثر و بیشتر یہ لوگ ایران کے راستے سے یا لیبیا تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے یہ یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اس ملک میں بے روزگاری زیادہ ہے, اس ملک میں کارخانے نہیں ہے, اس ملک میں بے روزگاری کا جو رجحان ہے, بے روزگاری کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے لوگ اپنے نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں اور اس طرح کے وہ حرکت کرتے ہیں اور اپنے جان سے ہاتھ دھوتے ہیں, دو بیٹھتے ہیں, جیسے کہ اس کے جو پسماندگان ہیں وہ پریشان ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس کے اوپر میں نہیں جانتا ہوں کہ ہمارا اس مالی سال میں اس صنعت اور روزگار کے متعلق اس معاشی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے, کیا نہیں رکھا ہے. ہمیں اس کی طرف بھی غور و فکر کر دینا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ جس میں ریکودیک, سہندہ, گیس, یعنی جو بھی قدرتی وسائل ہیں, ذخائر ہیں, وہاں سے نکالے جاتے ہیں. پورا ملک مستفید ہوتا ہے, لیکن بلوچستان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ مستفید نہیں ہوتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب, اگر ہمارا جو مغربی بارڈر اور شمالی بارڈر, اس میں لوگ ایک بارڈری تجارت میں وہ کام کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس تجارتی بارڈر کے اوپر اگر پابندی اور بندش لگائی جائے, میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں پورا بلوچستان کلیپس ہوگا بے روزگاری کے. تو لہذا میرا گزارش ہے کہ اس تنگ دستی کو, اس معاشی بدحالی کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم بے روزگاری کو کس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کس طریقے سے ہم مہیا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کس طریقے سے ہم مواقع پیدا کر سکتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, میرا ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ بلوچستان میں اتنے کارخانے نہیں ہیں, لیکن جو بارڈر میں جو تجارت ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ آسانی پیدا کریں اور وہاں کے جو بھی جتنے بھی انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ ان کے ساتھ آپ لوگ نرمی برتیں, اس لیے کہ وہاں پہ معاشی تنگ دستی ہے. اگر یہ حال رہا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی آج ہم نے ایک ثانیہ دیکھا اور اس کے اوپر ہم افسوس کر رہے ہیں. یہ تو ملک میں خودکشیاں ہو رہا ہے, ملک میں لوگ بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ جو تنگ دستی کی وجہ سے لوگ دوسرے ممالک کی طرف سے رخ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی بلوچستان کو آپ, ریکودک کے نام ہے, سیندک ہے وہاں پہ, لیکن کاش سیندک اور ریکودک سے کوئی 10,000 ملازم وہاں پہ اگر بھرتی ہوتے تھے, کاش وہاں پہ بلوچستان اور پاکستان کے کوئی 1 لاکھ نوکری سیندک اور ریکودک سے ملتا تھا تو ٹھیک ہے, ایک حد تک ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوا, لیکن کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ. جناب اسپیکر صاحب, آپ یقین جانے کچھ بھی نہیں. جیسے محترمہ نفیسہ شاہ نے کہا تھا کہ ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھی ڈسٹرکٹ شاہی ہے, ٹھیک ہے جی, بلوچستان ہمارا پورا ہے, لیکن جو بھی وسائل وہاں سے نکلتے ہیں لیکن روزگار کے مواقع وہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے. بجٹ میں خاص طور پر اس طرح کے کارخانے, اس طرح کے مواقع پیدا کریں تاکہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے اور لوگ اپنے علاقے میں اور اپنے ملک میں کم سے کم 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ پیسے کما سکے. جناب اسپیکر صاحب, یقیناً بلوچستان کی حالت کے متعلق ہم جب بھی بات کرتے ہیں, لیکن کاش ان کے اوپر اگر عمل درآمد ہو. صحیح ہے, بجٹ پیش ہوا, ہر کوئی اپنے بک کو دیکھتا ہے کہ میرے کتنے اسکیمات ہیں, کتنے PSDP میں کتنے ہیں. کاش بجٹ سے پہلے اسی ایوان میں قائد بلوچستان سردار اختر جان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اعتماد کے ہوٹ کے اوپر مبارکباد دیتے ہوئے کہتے کاش پرائم منسٹر صاحب آپ کو 180 معزز ممبران نے ووٹ دیا, کاش ہمارے بلوچستان کے 180 افراد آپ بازیاب کرتے تھے. جناب اسپیکر صاحب, ان چیزوں کے اوپر توجہ چاہیے. یہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے متعلق ہم بار بار اس ایوان میں بات کرتے ہیں, یہ کیوں لاپتہ ہے, ان کو کیوں بازیاب نہیں کرتے ہیں, کیا ان کا جرم ہے؟ جو بھی جرم ہے آپ لے آئیں یہاں پہ. ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہمارے پاس سسٹم ہے,
تو لیکن یہ جو لاپتہ ہے، لوگ سالہ سال کیمپ میں بیٹھے ہیں، سالہ سال اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے دور میں بلوچستان کے 400-500 بندے بازیاب ہوئے، لیکن اس دور حکومت میں ایک بندہ بلوچستان کا بازیاب نہیں ہوا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جب عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں آپ کو خامیاں دور کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گو کہ جتنا بھی تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن ٹریجری کے اوپر، ٹریجری اپوزیشن کے اوپر، لیکن ہمیں آپ کو سسٹم کو بیٹھ کے اس کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم آگے کہاں جائیں، ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے لاپتہ افراد کا ایشو ابھی تک جون کے تو ہیں۔ کوئی افراد اس پی ڈی ایم کی حکومت میں 1 سال 2 مہینے میں کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہوا۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے اوپر آپ ضرور ان اداروں کو کہیں گے کہ جس کے پاس ہیں ان بندوں کو بازیاب کریں۔ کسی نے اگر گناہ کیا ہے، جو بھی کیا آپ اس کو سزا دیں، لیکن بازیاب ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب آتے ہیں مالی بجٹ 2023 اور 24۔ ہمیں اتنا تو فیگروں کے حساب کتاب کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے اس بجٹ میں جو ہمیں میجر پروجیکٹ رکھنا چاہتے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کے 33-44 اضلاع ہیں، کسی ضلع میں ایل پی جی پلانٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ایسے مختلف جو ضلع ہیں وہاں پہ اگر گیس کے کنیکشن وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی قسمت کا رونا دھونا ہے۔ گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، لیکن بلوچستان کے کونے کونے میں گیس نہیں ہے۔ اسلام آباد پنجاب میں گیس ہے، سندھ میں کہیں بھی گیس ہے، کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت اس کی طرف توجہ دیتے تھے، بجٹ کا مقصد یہی ہے کہ بجٹ بنانا ہے عوام کی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، بجٹ کو بنانا ہے پچھلے آپ کا جو بجٹ تھا اس میں کیا اپنے چیزیں دیکھا، چیک اینڈ بیلنس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آگے اپنا بجٹ بنانا ہے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کا جو معاشی ہے حالت تو ٹھیک ہو سکے۔ کاش بلوچستان کے 34 اضلاع میں اگر کہیں گیس نہیں ہے تو ایل پی جی پلانٹ سرکار اپنی طرف سے تو اس کی اگر کوئی پرمیشن دیتا تھا بجٹ میں رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بلوچستان کے کونے کونے میں اگر فرض کریں 1985 کے بجلی کے کھمبے اور تار لگے ہوئے ہیں بوسیدہ، کاش اس کے اوپر اگر بجٹ رکھتے تھے۔ میں خود منسٹر آف اسٹیٹ ہوں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ لوگ بجٹ رکھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش بلوچستان میں 2 بڑے میجر ڈیم رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش بلوچستان میں 2-4 یونیورسٹی رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ہم اپنے ہاتھ سے یا اپنے ضروریات سے زیادہ چیزیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرف آپ لوگ توجہ دے دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں معاشی حالت میں بہتر ہمیں بنائیں اور ہمیں ایجوکیشن دے دیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز یہ دے دیں۔ لیکن اس بجٹ میں جناب اسپیکر صاحب مجھے اس طرح سچ کوئی میجر پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بک ہے پی ایچ ڈی پی۔ ہم نے کئی بار احسن اقبال صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا۔ میں نے کہا احسن اقبال صاحب خدا را جو آن گوئنگ سکیم آپ ان کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ نیو سکیم دے دیں۔ یہ ہمارے ساتھ یا ہم اپنے عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آن گوئنگ سکیم کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے 2-3 سال سے آن گوئنگ سکیم میں کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 20% رکھا ہے۔ میں نے میٹنگ میں کہا تھا، میں نے کہا جناب احسن اقبال صاحب خدا را کمبے لگے ہوئے ہیں، تار نہیں ہے، روڈ کے ارتھ ورک بچے ہوئے ہیں، بلیک ٹاپ نہیں ہے، واٹر سپلائی کے بورنگ لگے ہیں اور باقی سولر اور ٹینکی نہیں بنا سکتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہمارے مالی سال میں۔ دوسرا مالی سال آ گیا، یہ مالی سال ہے جناب، پھر ہمارے 10-15%، پھر جاؤ 10-15% کا ٹھیکیدار کو بولو کام کرو، یہ 5 سال 10 سال تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا، اور جس سکیم کی کاسٹ 1 کروڑ ہے وہ 10 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جناب اسپیکر کیوں ہم عوام کے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اس قوم کے پیسوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اگر معاشی
ہمیں اگر فگر نہیں آتا، احسن اقبال صاحب آپ ان چیزوں کو دیکھیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. جناب اسپیکر صاحب میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ پیپر میرے پاس ہے، موجود ہے. پی ٹی آئی کے دور کے ہمارے 12 اسکیم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. پیسے ریلیز نہیں ہو رہے، 10%، 15%، کاسٹ بڑھ گیا. جو اسکیم 10 کروڑ کا تھا وہ ابھی 40 کروڑ کا پہنچ گیا. پیسے کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو جناب اسپیکر صاحب ان چیزوں کے اوپر خدا را آپ لوگ توجہ دے دیں، کوئی کمیٹی بنا دیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ابھی ہم کیا، ابھی اس حالت میں، اس بجٹ کے اینڈ میں ہم کیا کسی کو دھمکی دے دیں کہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ ہمیں حق پہنچتا ہے، ہم اپنے عوام کے لیے کسی کو بتا دیں گے، ہم کسی کو ووٹ دیں گے. ہمیں عوام کے جو حقوق اس کے دفاع ضروری ہے کہ اس کا دفاع کریں. لیکن کہنے کا مقصد ہے ہم پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، اپنے چیزوں کو سالو کریں. بار بار میٹنگ سے اور چیزیں آگے حل نہیں ہوتے ہیں اور پھر ہم اسمبلی میں بولنا پڑے گا. میں نے کئی بار پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں نے شکایت لگائی، میں نے کس طرح کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ اسمبلی میں جب بولیں گے لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی حکومت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. لیکن ہمیں کسی نہ کسی فورم میں بولنا پڑے گا. اور برائے مہربانی جناب اسپیکر صاحب ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو آن گوئنگ ہے 100% اس کا ریلیز کریں، جو نیو اسکیم ہے اس کی بھی آپ 100% کریں. پھر یہ عوام کے جو اسکیم ہے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اور عوام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب کچلاگ ٹو خزدار، خزدار ٹو کراچی روڈ، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو. ہر کام میں اتنا یعنی تیزی لاتا ہے، جو کام 1 سال میں بننا ہے وہ 6 مہینے میں فوراً کمپلیٹ کر کے لوگوں کے استعمال میں لاتا ہے. لیکن ہم بلوچستان کے لوگ کیوں بدبخت ہیں؟ ہمارے کاموں کے اوپر کیوں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں؟ کچلاگ ٹو خزدار، خزدار ٹو کراچی میاں نواز شریف صاحب نے افتتاح کی، 2 سال ہوا. پھر میاں اپنا عمران خان نیازی نے افتتاح کی، جون کے ہیں. ابھی اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے میاں شہباز شریف نے، جس میں سردار اختر جہاں مینگل بھی ساتھ تھا، ابھی بھی اس کے لیے فنڈ رکھا ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ کمپلیٹ ہو. تو براہ مہربانی بلوچستان کے جو اسکیمز ہیں حوالہ آپ نہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دیتے ہیں اس کو تو کمپلیٹ تو کریں. ہمارے ساتھ اس طرح تو مذاق تو نہیں ہونا چاہیے. سیلاب کی یہاں پہ بات ہو رہا تھا، بلاول صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کہا تھا کہ اگر سیلاب زدگان کی اگر ریلیف نہیں دیا جاتا ہم شاید بجٹ میں ووٹ نہ دیں. ابھی بلوچستان نیشنل پارٹی والے 4 ممبر ہم کیا کریں؟ کسی کو دھمکی دے دیں، پیار کے ساتھ بات کریں، کیا کریں؟ لیکن ہم پیار محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ براہ مہربانی بلوچستان میں جو سیلاب زدگان کے اوپر جو زیادہ نقصانات ہیں ان کا ازالہ کریں. ابھی تک 1 روپے نہیں ملا ہے، زمینداروں کے فصلات تباہ ہو گئے. ہم نے کئی بار کہا تھا کہ پرائم منسٹر آپ مہربانی کرنا ان کو 1 سال 6 مہینے کے لیے ان کے جو بجلی کا بل ہے معاف کریں. کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر آپ برائے مہربانی زمیندار بلوچستان 50,000 ٹیوب ویل ان کو سولر پینل پہ کنورٹ کریں. کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں بخدا اس کے اوپر عمل درآمد کم ہے. اگر ہم نے عمل درآمد، اگر ہم ایک بات کریں بجائے 100 بات کرنے کا، ایک بات کریں، ایک کام کریں، اس کے اوپر عمل کریں، خدا کے سامنے میں عوام شاباشی اور سلام دیتا ہے. لیکن کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب یہی باتیں تھے، پی ڈی ایم کے حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے. یقیناً شکایات اور چیزیں فورم پہ لانا ہے. ہم نے سارے چیزیں جناب اسپیکر صاحب آپ کے سامنے پیش کیا اور امید ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا شہباز شریف صاحب، احسن اقبال جو بک ہمارے پاس ہے آج ڈرافٹ ہے، میرا بھی ڈرافٹ ہے، احسان اللہ ریکی کا بھی ایک اسکیم ڈرافٹ ہے، محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ کی ایک اسکیم ڈرافٹ ہے. تو یہ بک کون بناتا ہے؟ آپ لوگ ان کو کیوں ڈراپ کرتے ہیں؟ ایک اسکیم ہے اس میں 10 کروڑ سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ آپ اس کو ڈراپ کرتے ہیں؟ 5 کروڑ سے کیا ملتا ہے؟ تو برائے مہربانی اس اسکیمات کو تکمیل کرنے کے لیے اس کی ایلوکیشن کو 100% کریں. جو نئی اسکیم دینا ہے نکی کریں اور بلوچستان کے لیے خصوصاً توجہ دینا چاہیے. اور زراعت کا ایک زراعت کی طرف توجہ دینا ہے. دوسرا میں نے کہا تھا جناب اسپیکر صاحب ہمارے جو بارڈری علاقہ ہے تجارت ہے، چاہے کوئٹہ سے چمن ہے، چاہے دالبندی تفتان ہے، ماشکیل ہے، پنجگور ہے، تربت ہے، مند ہے، یہاں پہ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ تجارتی جو
کاروبار اس میں آسانی پیدا کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اگر اپنے کاروبار میں اپنے روزگار میں مصروف رہیں گے اور پھر اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے مجبوری کی بنا پر یونان چلے جائیں, اپنا پیسے بھی دے دیں اور وہاں پہ جائیں, غرق ہو جائیں, اپنے والدین سے ختم ہو جائیں. تو برائے مہربانی اسپیکر صاحب یہی گزارشات تھے, اور ایک دفعہ پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, اس ایوان سے, پی ڈی ایم کے تمام اکابرین سے کہ ان ہمارے جو تحفظات سے خدشات سے ان کو فوراً یہ دور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نماز کے لیے 20 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے.